سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن عسال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور انہوں نے حضرت ثمامہ بن عسال کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس واقعے سے حافظ ابن حجر نے ایک مختصر حصے کو، ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو یہاں پہ اس باب کے اندر رکھا ہے، اور وہ حصہ ہے کہ عندما اسلم، جب ثمامہ بن عسال نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کریں. یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں روایت کیا ہے. ویسے یہ حدیث اصلاً بخاری اور مسلم کے اندر ہے تفصیل کے ساتھ، اور اسی کے ایک حصے کو یہاں پہ بلوغ المرام میں ذکر کیا گیا ہے. اور درجے کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے، قابل احتجاج ہے، اور امام عبد الرزاق کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس حدیث کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، ثمامہ بن عسال صحابی رسول ہیں، اور حدیث کے مسائل پہ یا فقہ الحدیث پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تعارف اس صحابی رسول کا آپ کے سامنے آنا چاہیے، جن کا نام ہے ثمامہ بن عسال. یہ اصلاً نجد کے علاقے میں ایک خطہ ہے جو یمامہ کے نام سے جانا جاتا ہے، الیمامہ. وہاں پہ ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا اس زمانے میں، بنو حنیفہ، اور اسی قبیلے کے یہ سردار ہوا کرتے تھے. بلکہ اس زمانے کے قبائلی نظام کے اعتبار سے جو قبائلی سردار ہوتے تھے تو ان کو بادشاہ بھی کہا جاتا تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابی اسلام لانے سے پہلے اپنے خطے کے یا اپنے علاقے کے بادشاہ بھی تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں جن بادشاہوں کے نام خطوط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، ان میں ان کا نام بھی شامل ہے. آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے تو 6 یا 7 بادشاہوں کو اللہ کے نبی نے خط بھیجا تھا. اس میں ثمامہ ابن عسال بھی تھے، اور جس صحابی کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا خط لے کر کے، ان کا نام سلیت تھا، سلیت ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو حدیث کے روات ہیں، ان میں یہ پہلے ایسے راوی ہیں جن کو اسلام لانے سے پہلے بادشاہت کا درجہ حاصل ہے نا. اسلام لانے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ درجہ ختم ہو گیا، اور وہ علاقہ اسلام کے تحت جب داخل ہو گیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت کوئی بادشاہ شرعی طور پہ باقی نہیں رہا، لیکن اصلاً جو ہے نا یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ راج گھرانے سے تعلق رکھنے والے انسان صحابی رسول ہیں۔ دیکھیے ان کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ ان کو پکڑ کر کے مسجد نبوی کے ایک کھمبے میں باندھا گیا تھا، ہے نا، اور پکڑا اس طرح سے گیا کہ سن 7 ہجری کے ابتدائی مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا۔ اس سریے کا کام تھا کہ مدینے کے آس پاس اس کے علاقے میں دشمنوں کا پتہ لگانا۔ اتفاق سے ثمامہ ابن اسال اسی زمانے میں عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے بھی مشرکین جو تھے وہ حج بھی کرتے تھے اور عمرہ بھی کرتے تھے، لیکن اپنے طریقے پہ شرکیہ انداز میں۔ تو عمرہ کے سفر پہ یہ جا رہے تھے، راستے میں رسول اللہ کے صحابہ نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو لا کر کے مسجد نبوی کے ایک کھمبے میں باندھ دیا گیا رسے سے۔ آپ انشاءاللہ جب مسجد نبوی کی زیارت کریں گے آپ لوگ تو وہاں دیکھیں گے کہ اس کھمبے پہ آج بھی موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے اسطوانۃ ثمامہ بن اسال، بلکہ اس حکومت نے اس کو اور واضح طور پہ لکھ دیا ہے۔ وہ کھمبا آج بھی اس جگہ پہ موجود ہے جس کھمبے میں اس صحابی رسول کو باندھا گیا، اور 2 دن تک ان کو بحیثیت قیدی مسجد نبوی میں رکھا گیا، اور یہیں سے علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ مسجد کا استعمال ضرورت پڑنے پہ قید خانے کے طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے نا۔ بہرحال اس واقعے کی بڑی تفصیل ہے، اختصار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تک ان سے مختصر گفتگو کی، اور 2 دنوں کے بعد ان کو چھوڑ دیا بغیر کسی شرط کے، اور جب چھوڑا تو یہ مدینے سے باہر گئے اور ایک جگہ انہوں نے غسل کیا اور لوٹ کر کے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ہے نا۔ یہ ان کی زندگی کا مختصر واقعہ ہے، لیکن اس صحابی رسول کی 2 اور ایسی خصوصیات ہیں جو طلباء کو یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی خصوصیت تو میں نے بتائی کہ یہ بادشاہ تھے اسلام لانے سے پہلے، اور جن بادشاہوں نے اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ، ان میں ایک ان کا نام آتا ہے اور دوسرے نجاشی کا، لیکن نجاشی نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ تنہا صحابی ہیں جن کی ملاقات اسلام قبول کرنے کے بعد اور بادشاہت ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار انہوں نے اقتصادی بائیکاٹ کا نظام جاری کیا، ہے نا، یعنی کسی خطے یا کسی علاقے کے اناج کو روک دینا اور وہاں پہ ان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے راستے کو بند کر دینا۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ جب اسلام لانے کے بعد انہوں نے عمرہ کا سفر کیا، مکہ گئے، تو مکہ والوں نے ان کو بہت پریشان کیا۔ اس موقع پہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں یمامہ جانے کے بعد، یمامہ وہ خطہ تھا جہاں سے مکہ والوں کو گیہوں کی سپلائی ہوتی تھی، غلے کی سپلائی ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں یمامہ جانے کے بعد سارے غلے بند کر دوں گا، اور چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ انہوں نے اقتصادی بائیکاٹ کا اعلان کیا، اور یہ چونکہ اس زمانے میں بھی ان کا اثر و رسوخ تھا تو مکہ والوں کے غلے بند ہو گئے، حتیٰ کہ مکہ والے بھوک سے پریشان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا، اور آپ کی سفارش پہ ثمامہ نے دوبارہ اس راستے کو جاری کیا
اور اس بائیکاٹ کو ختم کیا گیا۔ تو اقتصادی بائیکاٹ کا یہ کام پہلی بار جو ہوا اس کے کرنے والے یہ تھے ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک مختصر سا تعارف تھا اس صحابی رسول کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس کے بعد اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے عزیز طلبہ، وہ یہ کہ کیا اسلام لانے کے وقت ہے نا کسی کو کہا جائے گا کہ وہ غسل کرے، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا بغیر غسل کیے ہوئے اسلام قبول نہیں کیا جا سکتا ہے؟ یہ مسئلہ اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں بھی۔ اس حدیث کو آپ دیکھیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو حکم دیا کہ وہ غسل کریں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث اسی معنی کی ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا نام ہے قیس ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ، ان کی روایت ترمذی میں ہے۔ ترمذی کے اندر وہ حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح لکھا ہے۔ اس میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ جائیں اور غسل کریں، غسل کر کے آئیں پھر اسلام قبول کریں۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کی ایک جماعت جس میں حنابلہ اور یہ مالکیہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور ان کے متبعین، یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ اس کے مقابل میں دوسری رائے بعض دوسرے علماء کی، یا آپ کہہ لیجئے کہ حنفیہ اور شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، استحباب کے حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بہتر ہے کہ آدمی غسل کر لے، لیکن اس کو وجوب کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور ان کی دلیل ایک تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے ثمامہ ابن اسال کی، جس کو حجت بنایا جا رہا ہے، تو بخاری اور مسلم میں یہ حدیث جو روایت کی گئی ہے اس میں یہ واقعہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ثمامہ از خود مدینے سے باہر گئے اور از خود انہوں نے غسل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں، جو روایات ہیں، وہ اس طرح سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں یا جو واقعہ ہے اس کو ترجیح حاصل ہے دوسری روایتوں پہ، حتیٰ کہ اس روایت پہ بھی جس کو امام عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو وجوب کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ایک دوسری بات ان کی دلیل یہ ہے کہ بے شمار صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا ہے، خاص طور پہ ہجرت کے بعد، ہے نا، ہجرت کی ابتدائی سالوں میں، بلکہ سن 10 ہجری تک، بلکہ سن 7 ہجری کے بعد تو وفود کی شکل میں لوگ آتے تھے، اور کئی 100 لوگ، 50 لوگ، 20 لوگ ایک بار اسلام قبول کرتے تھے۔ ان علماء کا کہنا ہے کہ اگر اسلام قبول کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا، واجب ہوتا، تو اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو ان کے غسل کے واقعے کو یا ان کے غسل کے ضروری ہونے کو یا اس چیز کو روایات میں ضرور بیان کیا جاتا ہے نا، لیکن کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسا واقعہ، چاہے وہ حدیث میں ہو یا اسلامی تاریخ میں، نہیں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو جنہوں نے اسلام قبول کیا پہلے یہ کہا ہو کہ جا کے غسل کرو، ہے نا۔ تو اس لیے یہ زیادہ مناسب بات ہے کہ اس حدیث کو یا قیس بن عاصم کی جو حدیث ہے اس کو استحباب پہ محمول کیا جائے، اور یہ کہا جائے
کہ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ غسل کر لے تو بہتر ہے، اور اگر نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ مسلک یا یہ قول راجح اس لیے بھی ہے، اس کے راجح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی چیز منقول نہیں ہے، صحابہ نے بیان نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ جو چیز واجب ہوتی ہے اس واجب کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، اور یمن بھیجا تھا اسلام کی اشاعت کے لیے، اور حکم یہ دیا کہ اذا اتیت فاول ما تدعوهم الیہ ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ سب سے پہلی دعوت آپ وہاں جا کر کے لوگوں کو دیں گے وہ کلمہ شہادت کی دعوت، اور جب اس کو مان لیں گے تو آپ ان کو نماز کی دعوت دیں۔ یعنی درجہ بدرجہ اس کو بیان کیا گیا حدیث میں۔ اگر اسلام کے لیے غسل کرنا واجب اور ضروری ہوتا اور شرعی طور پہ اس کی حیثیت وجوب کی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور بیان کرتے، اور معاذ کو یہ کہتے کہ آپ جب لوگوں کو دعوت دیں اسلام کے لیے، لوگ جب تیار ہو جائیں تو ان کو آپ پہلے یہ حکم دیجئے کہ وہ غسل کریں، ہے نا۔ لیکن ایسی کوئی چیز حدیث کے اندر بیان نہیں کی گئی۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات قرین قیاس ہے، اور دلائل کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ بات راجح اور صحیح لگتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے غسل کا کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے بغیر بھی اسلام قبول کیا جا سکتا ہے نا۔ ایک اور بات کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ عام طور پہ یہ مشہور ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت فاطمہ جو ان کی بہن تھی جو قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تو وہاں انہوں نے جا کر کے قرآن سنا اور بہن سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو ان کو کہا گیا کہ پہلے آپ غسل کریں، ہے نا۔ اور انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن کی بعض آیتیں پڑھی، اور پھر وہاں سے ان کی کایا پلٹ ہو گئی، اور انہوں نے جا کر کے مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ میرے بھائیوں جتنا مشہور ہے، سند کے اعتبار سے یہ واقعہ اتنا ہی کمزور ہے، اور اس کی کوئی صحیح سند کتب حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی لیے محققین علماء نے حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کے اس واقعے کو صحیح نہیں قرار دیا ہے نا۔ تو ایک حدیث یا ایک واقعہ جو صحیح نہیں ہے اس کی بنیاد پہ اسلام قبول کرنے کے لیے غسل کی شرط کو اس واقعے سے جوڑنا یا اس کو دلیل بنانا یہ بھی درست نہیں ہے نا۔ تو یہ معلوم یہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے غسل کرنا استحباب کے درجے میں ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی کرنا چاہے تو کرے، لیکن اس کو وجوب کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔